أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدائے بزرگ و برتر نے اسی دین فطرت کی ماہیت کو انسان پر واضح کرنے کی غرض سے اعلان کر دیا تھا کہ اگر اس دنیا کے اندر صراط مستقیم چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ سب حیوانی امتیں تمہاری ہی طرح کی امتیں جو وہ کر رہی ہیں وہی منشاء خدا ہے. جو کچھ ان کو سکھلا دیا ہے میری ہی مشیت ہے. ہم نے اس کتاب عظیم کے اندر جو کہنا تھا کہہ دیا. اب ذمہ داری اور جواب دہی کا بوجھ تمہاری گردن پر ہے. اب جان بوجھ کر گونگے اور بہرے اور اندھے بن جاؤ تو اس کی سزا آپ بھگتا کرو گے. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ کی بات فرماتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے چرند پرند ہیں وہ اپنے دونوں بازو میں سے اٹھتے ہیں. ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح گروہ نہ. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے اور گونگے ہو رہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راستے پر لگا دے. یہ سب مخلوق اپنی فطرت اور ہدایت پر پہلے روز سے چل رہی ہے اور یکسر ادھر ادھر نہیں ہٹتی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. مگر انسان اپنی جبلت کو بھول بھول کر اپنے آپ کو دکھ میں ڈالا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں لا شریک خدا ہوں. کسی دوسرے خدا کا اس زمین و آسمان کے اندر ہونا ناممکن ہے. اگر اس کائنات کے اندر میرے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان کبھی کے بگڑ گئے ہوتے. سورہ انبیاء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تم بھی اسی طرح اس میں میری بنائی ہوئی زمین پر لا شریک رہو. وہ غالب بن کر ہو کہ زمین پر فساد کی کوئی صورت باقی نہ رہے. میں خدا ہوں لیکن تم مظہر خدا ہو. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. میں نے تمہاری جبلت کے اندر اپنی لازوال اوصاف کا ایک جزو صغیر ڈال رکھا ہے. اپنی روح تم نے پھونک دی. نفخت فیہ من روح. میں کل یوم ہوا فی شأن کا مصداق ہوں. تم سے بھی انتہائی صحیح و عمل چاہتا ہوں. خلاق عظیم ہوں. تم اس زمین پر میرے قائم مقام ہو. خلیفہ خدا ہو تو اس زمین پر فساد پیدا نہ کرو. تمہیں اس لیے ممتاز کیا گیا ہے کہ تم میں علم ہے. فرشتوں میں یہ بات اصلاً نہیں اور تمہیں ہی سجدہ کرتے رہیں گے بشرطے کہ تم اس کے اہل بنو. اور اگر کہیں کوئی شے تم سے برگزشتہ ہو کر رہے گی تو وہ شیطان ہے. اس پر غالب آنا تمہارا کام. وہی تم سے اکڑ اکڑ کر رہے گا اور مطیع بننا
حتی الامکان گوارا نہ کر سکے گا۔ بس اس خلافت خدا کے اہل بن کر دکھاؤ، عالم، اور پھر اس پر عامل بن کر دکھاؤ۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس میں بے علم اور بے عمل قوم کا طبعاً کچھ گزارا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔